ہے جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں چل رہی تھی۔ والایمان فی اللغت عبارت عن التصدیق ماخوذ من الامن۔ لفظ ایمان لغت میں تصدیق، کسی بات کی تصدیق کرنا، اس سے عبارت ہے، اور لفظ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ کأن المصدق امن المصدق من التکذیب والمخالفت، گویا کہ تصدیق کرنے والا جس کی تصدیق کی گئی ہے، جس کی تصدیق کی جا رہی ہے، اسے تکذیب، جھٹلانے سے اور مخالفت سے مامون کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ وَتَعْدِيَتُهُ بِالْبَاءِ یؤمنون بالغیب، یؤمنون پہلے ہی متعدی ہے، لیکن اس کو با کے ساتھ متعدی کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ لِتَدَمُّنِهِ معنی الاعترافی، لفظ ایمان کے معنی اعتراف کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی یؤمنون بالغیب مطلب یعترفون بالغیب، جو لوگ اعتراف کرتے ہیں غیب کا، جو لوگ غیب کو مانتے ہیں، غیب کو ماننے والے۔ قد یطلق بمعنی الوثوق، کبھی لفظ ایمان وثوق کے معنی میں ہوتا ہے، پختگی کے معنی میں ہوتا ہے۔ من حیث ان الواثق صار ذا امن، وثوق کے معنی میں اس حیثیت سے ایمان کو لیا جاتا ہے کہ جو واثق ہوتا ہے، جو بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهُ مَا آمَنْتُ أَنْ أَجِدُ صَحَابَةً، ایمان بمعنی وثوق، اسی سے یہ مقولہ بھی ہے، مجھے آمنتو ان اجدو، مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میں ساتھیوں کو پالوں گا، ساتھیوں تک پہنچ جاؤں گا۔ تو یہاں آمنتو جو ہے وہ وثقتو کے معنی میں ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ وَكُلِّ الْوَجْهَيْنِ حسن فی یؤمنون، دونوں وجہیں، آپ اسے تصدیق والے معنی میں لیں یا وثوق والے معنی میں لیں، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ یؤمنون بالغیب میں اچھی شمار ہوں گی۔ دونوں مفہوموں کے ساتھ، دونوں معنی کے ساتھ آپ یہاں پہ یؤمنون بالغیب میں تعبیر کر سکتے ہیں۔ اما فی الشرعی، یہ تو ہو گیا لغوی اعتبار سے ایمان، لفظ ایمان کی بحث۔ اما فی الشرعی، شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے فالتصدیق بما علم بالضرورت، تصدیق کرنا ان باتوں کی جو معلوم ہوئی ہیں بدیہی طور پہ،
انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو معلوم ہوئی ہیں بدیہی طور پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہیں، کا توحیدی، جیسا کہ وحدانیت والنبوتی، نبوت والبعثی، موت کے بعد اٹھایا جانا، والجزائی، جزا و سزا، ومجموع امور الثلاثتی، شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے تین معاملات کا مجموعہ: اعتقاد الحق کی، والاقرار به، والعمل بمقتداہ۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ حق کا عقیدہ رکھنا، حق کو ماننا، والاقرار به، زبان سے حق کا اقرار کرنا، والعمل بمقتداہ، حق کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ عند جمہور المحدثین والمحدثین والمعتزلہ والخوارج، تین چیزوں کا مجموعہ ایمان کس کے نزدیک ہے؟ جمہور محدثین کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک، خوارج کے نزدیک۔ فمن اخلا بالاعتقاد وحدہ فہو منافق، تو جس نے صرف اعتقاد میں خلل رکھا، اعتقاد پختہ نہ کیا، ایمانیات پر اعتقاد میں خلل رہا، فہو منافق، اس کو شرعی طور پہ منافق کہا جاتا ہے۔ من اخل بالاقرار فکافر، اور جس نے اقرار میں بھی خلل رکھا، زبان سے اقرار بھی نہ کیا، تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ ومن اخل بالعمل ففاسق، اور جس نے عمل کے اعتبار سے خلل ڈالا، زبان سے اقرار کر لیا، دل میں اعتقاد رکھ لیا، لیکن عمل اس کے ایمان کے مطابق نہیں ہے، تو وہ فاسق ہوگا۔ وفاقن، یہ جو تین تفصیل کی گئیں، منافق، کافر، فاسق، یہ اتفاقن ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر اعتقاد میں خلل ہوگا تو منافق، اگر اقرار ہی نہیں کیا تو کافر، اور اگر عمل میں خلل ہے تو پھر فاسق۔ یہ اتفاقی احکام ہیں۔ اب اختلافی احکام کیا ہیں؟ وَكَافِرٌ عند الخوارج، خوارج کے نزدیک جو عمل تقاضے کے مطابق نہیں کرتا، عمل ایمان کے مطابق نہیں کرتا، جس کو فاسق کہا تھا، خوارج کے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ وخارج عن الایمان غیر داخل فی الکفر عند المعتزلہ، جبکہ معتزلہ کے نزدیک یہ جو تیسرا شخص ہے جس کو ہم فاسق کہہ رہے تھے، یہ ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہے۔ یعنی معتزلہ نے ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسری صورت بھی بنا دی۔ والذی یدل، جو چیز دلالت کرتی ہے علی اس پر کہ انہ التصدیق وحدہ، انہ سبحانہ وتعالی، جو دلالت کرتی ہے اس پر کہ صرف اس بات کی تصدیق کر دینا
کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت واحد اللہ تعالی کے لیے ہے۔ سوری، والذی يدل علی انہ تصدیق وحدہ، جو چیز دلالت کرتی ہے اس پر کہ ایمان جو ہے وہ صرف تصدیق ہے، ایمان صرف تصدیق ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ انہ سبحانہ و تعالی اضاف الایمان الی القلب، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی نسبت کی ہے قلب کی طرف۔ کون کون سے مقامات پہ؟ فقال اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، قلوبہم الایمان وقلبہ مطمئن بالایمان ولم تؤمن قلوبہم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وعطف علیہ، یا عطف ہی کر لیں، وعطف علیہ العمل الصالح فی مواضع لا تحصى، اور اس ایمان پر اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کا عطف کیا ہے اتنے مقامات پر کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ وَقَرِنَهُ بِالْمَعَاصِي، اور پھر اس ایمان کے تذکرے کے ساتھ گناہوں کو بھی ملا دیا ہے، معاصی کا بھی وہاں پر ملا کر تذکرہ کر دیا ہے۔ فقال تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ایمان کے ساتھ قتل کا تذکرہ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، آمنوا قصاص فی القتل، ایمان کے ساتھ پھر یہاں پہ قتل کا تذکرہ ہوا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم بمعنی شرک کا تذکرہ ہوا۔ ما فیہ من قلت التغییر، باوجود اس کے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، صرف قلب سے تصدیق، دل سے تصدیق اور زبان سے تصدیق، تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْأَصْلِ، تو یہ والا معنی جو ہے یہ اصل معنی کے قریب قریب ہے، اصل معنی لغوی معنی، وَهُوَ مُتَعَيَّنُ الْإِرَادَةِ فِي الْآيَةِ، اور جو اصل معنی ہے وہی آیت میں مراد کے اعتبار سے متعین ہے۔ اذ المعدی بالیائی، معدہ بالیائی اور تصدیق وفاقا، کیونکہ با کے ساتھ جس کو متعدی کیا گیا ہے وہ تصدیق ہے اتفاقی طور پہ۔ ثم اختلف فی ان مجرد التصدیق بالقلب هل هو کاف، پھر اس معاملے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ کیا فقط دل سے تصدیق کر دینا یہ کافی ہوتا ہے، اس سے ایمان ثابت ہو جائے گا، اس سے جزا حاصل ہو جائے گی، جنت حاصل ہو جائے گی،
لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ ام لا بد من انضمام الاقرار به، کیونکہ مقصود تو دل کی تصدیق ہی ہے، یا پھر لا بد من انضمام الاقرار به، اس دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کے اقرار کو ملانا بھی ضروری ہے، للمتمکنی منہ، تاکہ وہ ایمان اس میں ثابت ہو جائے، اس میں متمکن ہو جائے۔ وَلَعَلَّ الْحَقَّ هُوَ الثَّانِي، تفسیر بیضاوی والے کہتے ہیں کہ شاید حق موقف دوسرا والا ہے، یعنی تصدیق قلب کے ساتھ اقرار باللسان کا ضروری ہونا، لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَمَّ الْمُعَانِدَ اکثر من ذم الجاہل المقصر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جاہل کوتاہ کی مذمت کے مقابلے میں جو اڑیل جو معاند ہے، جو بغض رکھنے والا ہے، اس کی مذمت زیادہ کی ہے۔ وَلِلْمَانِعِ أَن يُجْعَلَ الذَّمُّ لِلْإِنْكَارِ، جو اس چیز کو منع کرنے والا ہے، اس دوسرے موقف کو رد کرنے والا ہے، اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ مذمت کا تعلق جوڑے، مذمت کو مقرر کرے، للانکاری، انکار کے لیے، لا لعدم الاقراری، للمتمکن منہ، نہ کہ جو قدرت رکھنے والا ہے اس کے عدم اقرار کے لیے، جو اس دوسرے موقف کا معنی ہے، جو اس دوسرے موقف کا رد کرنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، اس کے پاس اس مقام پہ یہ گنجائش حاصل ہے کہ وہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مذمت کی ہے اس مذمت کا تعلق انکار سے ہے، نہ کہ عدم اقرار سے۔ بیان مان الغیبی، غیب کا مطلب کیا ہے؟ والغیب مصدر، غیب مصدر ہے، وصف به للمبالغتی، مصدر کے ساتھ ذات کو متصف کیا گیا مبالغے کی وجہ سے، کہ شہادتی فی قولہ تعالی، جیسا کہ شہادت یہ بھی مصدر ہے، اس کے ساتھ متصف کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں عالم الغیب والشہادتی۔ والعرب تسمى المطمئنہ من الارض والخمسة التي تلی الکلیۃ غیبا، اہل عرب نام رکھتے ہیں پست زمین کا، والخمسۃ التی، اور اس سوراخ کا جو گردے کے قریب ہوتا ہے، غیبن،
اس کو وہ غیب کہتے ہیں۔ او فعیل خففا کا قیلا، پھر فعیل میں تخفیف کی گئی، وزن کیا تھا؟ فعیل، اس کو مخفف کیا گیا قیلا کی طرح۔ والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس، مطلب غیب سے یہ ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیز جس کو حس نہ پا سکتی ہو، حس جس کا ادراک نہ کر سکتی ہو۔ ولا تقتدیہ بدیہۃ العقل، اور جس کا ظاہری عقل تقاضا نہ کرتی ہو، سمجھ نہ پاتی ہو۔ وہو قسمانی، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ قسم لا دلیل علیہ، ایک وہ غیب ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ هو المعنی بقولہ، یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَهُوَ قِسْمٌ نُصِبَ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دلیل، ایک غیب وہ ہوتا ہے جس پر دلیل قائم کی جاتی ہے، کالصانع وصفاتہ والیوم الآخر واحوالہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صانع ہونے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، آخرت کے دن پر، اور آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں، آخرت کے جو معاملات ہیں ان پر۔ وَهُوَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، یقیمون الصلاۃ جو ہم بحث کر رہے ہیں جس آیت میں، اس آیت میں یہی والے معنی، دوسری والی قسم، یہی والی قسم مراد ہے۔ ھذا اذا جعلتہ صلۃ للایمان، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ یومنون بالغیب کو ایمان کا صلہ بنائیں گے۔ وَأَوْقَعْتَهُ مَوْقَعَ الْمَفْعُولِ بِهِ، اور پھر اسے مفعول بہ کی جگہ رکھیں گے۔ وَإِنْ جَعَلْتَهُ حَالًا، اور اگر آپ نے اسے حال بنایا، علی تقدیری ملتبسین بالغیب، ملتبسین بالغیب کی تقدیر پر، تقدیر عبارت یوں بنائی، کأن بمعنی الغیبت والخفائی، تو گویا کہ غیبت اور خفا کے معنی میں ہوگا، انہم یؤمنون غائبین عنکم، یعنی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں تم سے غائب ہونے کی حالت میں۔ لا کل منافقین الذین، وہ ان منافقوں کی طرح نہیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، او ان المؤمن بہ، یا پھر جو ہے یہ مؤمن بہ سے ہے، جس کے بارے میں ایمان رکھا گیا۔ لما رویہ، اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قالا فرمایا، والذی لا الہ لا الہ غیرہ، ما
आमना अहदुन अफदलु मिन ईमानिन बिगैब। इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कसम उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मा आमना अहदुन, किसी का ईमान, अफजलु, उससे अफजल नहीं है, मन, मिन ईमानिन बेगैबिन, जो गैब पर ईमान की कैफियत है। सुम्मा करा हादिहिल आयता, फिर उन्होंने ये आयत मुबारका किरात की। वकीला अल मुरादु बिल गैबी, बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि गैब से मुराद, गैब का मतलब अल कल्बु, अल कल्बी, दिल से ईमान लाना, लिअन्नहु मस्तूरुन, क्योंकि दिल पोशीदा है, छुपा हुआ है। वलमाना युमिनूना बिकुलूबिहिम, जिन्होंने गैब का मतलब कल्ब लिया, उनके नजदीक फिर इस आयत का मतलब बनेगा युमिनूना बिकुलूबिहिम, जो अपने दिलों से ईमान लाते हैं। ला कामन यकुलूना बि अफवाहिम, ना कि उनकी तरह जो मुंह से कहते हैं, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में नहीं होता। फलबाउ अलल अव्वली लित्तादियति, पहले वाले माना लेने पर बा तादिया का होगा। वालद सानी लिल मुसाहबती, दूसरे वाले माना लेने पर बा मुसाहबत के माना में होगा। वालद सालिसी लिल आलती, और तीसरे वाले माना लेने पर बा आले के माना में होगा। वयुकीमुन सलाता, वो नमाजें कायम रखते हैं। ऐ या दिलूना अरकानहु अरकानहा व यहफिजुनहा मिन अन यका ज़ैगुन फी अफ़आलिही फी अफ़आलिहा, यानी वो नमाज के अरकान को दुरुस्त अदा करते हैं, इत्मीनान से अदा करते हैं, और अरकान नमाज की हिफाजत करते हैं, इससे कि उनके अफ़ाल में कोई खराबी वाक़या हो। मन अकामल ऊदा इज़ा कव्वमहु, अकामा जो है यहाँ पर अकामल ऊद से माखूज है, जिसका मतलब होता है इज़ा कव्वमहु, जब लकड़ी को सीधा कर दे। औ यू वाजिबूना अलैहा, या फिर यादिलूना के माना में नहीं है, याफिजूना के माना में नहीं है, बल्कि युवाजिबूना के माना में है। तो जो लोग नमाज पर हमेशगी रखते हैं, मिन कामति सूक, तो यहाँ पर युकीमा जो है वो कामतु सूक से होगा। इजा नफकत, जब बाजार चल रहा हो। व अकमत था, जब बाजार कायम रहे। इजा जालत था नाफिकतन, जब आप यहाँ पे अकामा को नाफिका के माना में लेंगे। काला, तो शायर इस मौके पे कहता है अकामत गजालतु सूकत दिराबी लि अहलिल इराकैनी हौलन कमीतन। गजाला ने अहले कूफा और बसरा के लिए पूरे साल बाजारे जंग जारी रखा।
رائج رکھا، حولن کمیتن، پورے سال، مکمل سال۔ فَإِنَّهُ إِذَا حُفِظَ عَلَيْهَا، تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب نماز پر محافظت کی جائے، کانت کالنافقی الذی یرغب فیہ، گویا کہ وہ اس چیز کو رائج رکھتا ہے کہ جس میں رغبت رکھتا ہے۔ وَإِذَا ضِيعَتْ، اور جب نماز کو ضائع کیا جائے، کانت کالقاصد المرغوب عنہ، تو وہ کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے یا کام کو مندہ کرنے والا ہوتا ہے، مرغوب عنہ، اس سے منہ پھیرتے ہوئے، اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے، او یتشمرون لادائها، یا پھر یقیمون کا مطلب ہے یتشمرون، کہ وہ لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، لیدائیہا، نماز کی ادائیگی کے لیے، من غیر فتور ولا توان، بغیر کسی سستی اور کوتاہی کے نماز کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں۔ من قولہم، یتشمرون لیں گے تو پھر عربوں کے اس مقولے سے اس کو لیا جائے گا، قام بالامر و اقامہا اذا جد فیہ و تجلدا۔ قام بالامر و اقامہا اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کام میں کوشش کرے اور قوت لگا دے، وَضِدُّهُ، اس کی ضد بنتی ہے، قعد عن الامر وتقاعد، کسی معاملے سے بیٹھ جانا، تھک جانا، او یؤدونہا، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، عبرا عن الادائی بالاقامتی، تو لفظ اقامت ادائیگی کے معنی میں تعبیر کیا گیا ہے، ادائیگی سے تعبیر کیا گیا ہے، لاجتماعها علی القیام، نماز کے مشتمل ہونے کی وجہ سے قیام پر، کما عبرا عنہا بالقنوت والرکوع والسجود والتسبیح، جیسا کہ نماز کو کسی مقام پہ قنوت سے، کسی مقام پہ رکوع سے، کسی مقام پہ سجود سے، اور کسی مقام پہ تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چلیں جی، یہاں